حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو عظیم واقعات پیش آئے، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی ہے اور ان کی قوم پر نازل ہونے والا قہر الہی بھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران بن تارہ ہے۔ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ہاران اور ناحور یہ تینوں بھائی تھے، اور اس اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران وہی شخص ہیں جنہوں نے حران شہر کی بنیاد رکھی اور اسے آباد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے سے ان کے حکم سے جلا وطن ہو کر صدوم شہر میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ کئی بستیوں پر مشتمل تھا، لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ تر فاجر، فاسق اور بدترین کافر تھے، اور سیرت و کردار میں تمام دنیا سے بدتر تھے۔ راہگیروں کو لوٹتے، اپنی مجالس میں بے ہودہ حرکتیں کرتے اور کوئی برائی سے باز نہ آتے۔ انہوں نے دنیا میں ایک ایسا گناہ ایجاد کیا کہ اولاد آدم میں اس کا خام و خیال نہ تھا۔ وہ لڑکوں سے برائی کرتے اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا ان کو چھوڑ دیتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کو فحاشی سے روکا، لیکن وہ بجائے ان کی پیروی کرتے بلکہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل کیا جو ٹل نہیں سکتا تھا۔ ایسا عذاب پہلے کسی پر نہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے ساتھ ان کو جہاں والوں کے سامنے عبرت اور مثال بنا کر رکھ دیا، جس سے لوگ نصیحتیں پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو اپنی مقدس کتاب میں یوں بیان فرمایا، سورۃ اعراف میں ہے، اور یاد کرو لوط کو جب اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایسی برائی کرتے ہو جس کی طرف جہاں والوں میں کسی نے سبقت نہیں کی۔ تم ایسے لوگ ہو جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم ہاتھ سے نکلنے والی قوم ہو۔ لیکن اس کی قوم کا جواب اور کچھ نہ تھا۔ کہنے لگے، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک بنتے ہیں۔ پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل جو ان کے اطاعت کرنے والے تھے نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ اور پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب نازل فرمایا۔ دیکھ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ سورۃ الشعراء میں ہے، میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت فرمانے کو بیان فرمایا۔ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی یعنی لوط نے کہا، تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے مانتدار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کیا تم جہاں والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارا پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والوں میں سے ہو۔ اور وہ کہنے لگے، اے لوط، تم نصیحت بازی سے باز نہ آئے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے انجام سے نجات دے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر عذاب کا می برسایا۔ سو جو می ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسایا وہ انتہائی برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ قوم لوط مسافروں کی رہزنی کرتے اور اپنی مجالس میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے، لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نازیبہ حرکتوں سے منع کیا تو کہنے لگے، اگر تو سچوں میں ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے پروردگار
کی بارگاہ میں التجا کی اور کہا اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے سامنے مجھے نصرت اور کامیابی عطا فرما۔ اور جب آسمان سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے قوم لوط پر عذاب کی وعید لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اس بستی کو ہم ہلاک کر دینے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتے کہنے لگے جو لوگ یہاں اس بستی میں ہیں ہمیں سب کا معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں گی۔ اب ادھر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھلا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں کیوں تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہیہ تھا اور یہ کافروں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا ہر چھپا ہوا راز قوم لوط کو بیان کر دیتی۔ مگر یاد رہے کہ پیغمبروں کی بیویاں پاک ہوتی ہیں، مگر ان میں یہ خامی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہر راز وہ فاش کر دیا کرتی، جس کی وجہ سے ان کو قوم لوط کے ساتھ ہی عذاب الہی میں ڈال دیا گیا۔ جو فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ فرشتے جبریل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے واپس ہوتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے یعنی سرزمین سدوم کی طرف فرشتوں نے رجوع کیا۔ فرشتے انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت لوط اس وقت بستی سے باہر کھیتوں میں کاشتکاری میں مصروف تھے، تو لڑکے بطور مہمان ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان سے بہت شرم و حیا آئی کہ میری قوم کے لوگ کس طرح بیہودہ اور وحشی لوگ ہیں، اور وہ ان لڑکوں کے آگے آگے چل پڑے۔ حضرت لوط نے ایسی اشارتاً باتیں کیں کہ یہ سمجھ جائیں اور بستی سے چلے جائیں، اور کہا اللہ کی قسم میں نے روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ خبیث لوگ اور کوئی نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا تھا کہ بستی والوں کو اس وقت تک عذاب نہ کرنا جب تک خود ان کا پیغمبر ان کی برائی نہ بیان کر دے۔ بعض موقعوں پر ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر حضرت لوط علیہ السلام کے بستی تک پہنچے اور دوپہر کے وقت سدوم شہر میں داخل ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادی تھیں، بڑی کا نام ریتا اور چھوٹی کا نام زغرتا تھا۔ فرشتوں نے پوچھا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی اپنے اہل کے لیے پانی بھرنے آئی تھیں۔ لڑکی نے جواب دیا آپ یہیں رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ لڑکی نے اپنے والد یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ چند مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاں مہمان بنانا چاہا۔ وقت مغرب کا ہو چکا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کو خوف ہوا کہ اگر ان کو مہمان نہ رکھوں گا تو یہ اس علاقے میں کسی اور کے پاس مہمان بنیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے فرشتے ہونے کا بالکل خیال نہ تھا، بلکہ آپ ان کو عام انسان سمجھ رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر یہ گھٹن اور مشکل آزمائش آ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو انکار کروں گا تو یہ ان بدکاروں کے ہاتھ لگ جائیں گے، اور اگر رکھوں تو یہ پھر چڑھ دوڑیں گے، تو آخر کیسے ان مہمانوں کو شریروں سے بچا کروں۔ بستی والے حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے کہہ چکے تھے کہ کوئی مہمان اپنے پاس نہ ٹھہرایا کرو، بلکہ مہمانوں کا ہم خود بندوبست کریں گے۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بنے تو ان کی بیوی والہیہ نے جا کر قوم لوط سے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کچھ لڑکے مہمان آئے ہیں اور دیکھنے میں نہایت ہی خوبصورت ہیں۔
وہ مدہوشی میں تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں اور میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کیا کرو اور بدکاری سے بچو۔ کہنے لگے، ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ ہرگز تجھ تک پہنچ نہ سکیں گے۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا، اپنے اہل کے ساتھ کسی اور بستی میں چلے جائیں اور ہم اس بستی پر عذاب کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے ذکر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر نکل پڑے اور اپنے پر کے ساتھ ان کے چہروں پر ایک وار کیا تو وہ اندھے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر آنکھوں کا نشان بالکل مٹ گیا اور کچھ اثر اور نشانی باقی نہ رہی، اور وہ چیختے چلاتے دیواروں کو ٹٹولتے واپس دوڑ گئے، لیکن ہٹ دھرمی کی انتہا۔ پھر بھی وہ جاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے جا رہے تھے، کل آنے دو پھر دیکھ لیں گے۔ اس عظیم واقعے کو آخری بار اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورۃ القمر میں بیان فرمایا۔ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر کنکریاں بھری ہوائیں چلائیں، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ ان کو ہم نے پچھلی رات ہی بچا لیا اپنے فضل سے، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس طرح ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے والوں کے ساتھ شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ بس میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔